بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 851 بیان کی تھی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ تیزی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کے اس طرح تیزی سے جانے کی وجہ سے گھبرا گئے کہ ضرور کوئی بڑا معاملہ ہے، ورنہ تو سرکار اس طرح تیزی سے کیسے جاتے ہو، پھر گردنیں پھلانگتے ہوئے جانا۔ جب تھوڑی دیر بعد سرکار تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اپنے اس جانے کے معاملے میں تعجب میں مبتلا پایا تو وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دراصل مجھے یاد آیا کہ کچھ سونا ہمارے پاس موجود ہے، تو مجھے ناپسند ہوا کہ وہ سونا مجھے روکے رکھے، چنانچہ میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ سے ہم بات کر رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی مال و متاع نہیں رکھا کرتے تھے۔ اگر کچھ مال غنیمت سے آتا جو ازواج مطہرات کی ذاتی ضرورت کا ہوتا وہ رکھ لیتے تھے، جیسے نان نفقہ ہوتا ہے وہ دے دیا کرتے تھے، باقی سارا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اور ازواج مطہرات بھی اکثر صدقہ کیا کرتی تھیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ازواج مطہرات کے بھی صبر و تحمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے اور فقر اختیاری کو اختیار کرنے کا یہ عالم تھا کہ کچھ اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی مال حجرے میں ہے بھی تو وہ کسی طرح کسی نے تحفہ دیا ہے تو سرکار دلجوئی کے لیے لے لیا کرتے تھے، اس کا بھی بدلہ عطا فرما دیتے تھے، لیکن اس طرح کا کچھ مال رکھا ہوا تھا۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ اس طرح کی کوئی چیز آ گئی تو آ گئی، ورنہ سرکار نے اختیاری طور پر اس ایک ظاہری طور پہ فقر کی حالت کو اختیار کیا تھا تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بعد آنے والے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، لیڈر ہیں، قوم کے حکمران ہیں، وہ بھی مال و متاع سے بے رغبت رہیں۔ اور یہ ایک لیڈر جتنا مال کی رغبت کم رکھے گا اتنا ہی وہ لوگوں کی اور ملک کی زیادہ خدمت کرے گا۔ ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہے، وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ حالت پھر نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے تاکہ بالکل ایک تو یہ کہ رول ماڈل بنا لیا جائے، دوسری بات یہ کہ جو آپ کی امت کے غرباء ہوں گے انہیں احساس محرومی نہ رہے۔ اگر وہ کوئی بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، اب اگر اس کو شیطان بہکانے لگے کہ اللہ نے تمہیں تو دیکھو کم دیا، دوسرے کو زیادہ دیا ہے، تو فوراً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے گا تو وہاں پر بھی دیکھے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال و متاع کو اپنے قریب نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو اپنی حالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیاری ایک حالت ہے اس میں مماثلت نظر آئے گی، مشابہت نظر آئے گی، تو دل میں اطمینان پیدا ہوگا کہ یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہے یہ تو اللہ کے نبی نے اپنے لیے پسند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً یہ حالت محبوب تھی، تبھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے غریب کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ اس میں یہ بھی حکمت تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر اس حالت کو اختیار کیا تھا، ورنہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں بہت اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اجازت دیتا رہا اللہ کے امر سے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنیاوی مال و متاع بھی دیا ہے، اور جب دریا رحمت جوش میں ہے تو اجازت الہی کے ساتھ باذن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کے فرمایا کہ سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے، مطلقاً کوئسچن ہے، سل ربیعہ۔ اس پہ شارحین خصوصاً شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ سرکار کا مطلقاً فرمانا کہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی چیز نعمت مانگو یا آخرت کی، تمہیں عطا کی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کا مال و متاع نہیں مانگا، بلکہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہے، یعنی پڑوس مانگتا ہے۔ سرکار نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ عرض کی کہ نہیں رسول اللہ، جب یہ مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تلقین کی تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری طلب پر مجھے وسیلہ بناتے ہوئے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، اب یوں نہ کرنا کہ غافل ہو جاؤ، بلکہ اب سجدہ شکر کرو، تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ، اور پھر جو میں نے تم سے اللہ کے حکم سے ایک جنت کا وعدہ کر لیا ہے وہ جنت تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ بخاری میں ہی روایت آئے گی، ہم آپ کو سنائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک کھجور کا تنا تھا جو ستون کی طرح کھڑا کر دیا گیا تھا، اور اس وقت تک ممبر نہیں بنا تھا۔ جب ممبر بنا، سرکار اس کی طرف بڑھے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ تنا رونے لگا، اور اتنی زور سے رویا کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے سے جدا ہو کے بلک بلک کر روتی ہے، اس طریقے سے وہ رو رہا تھا، اور اس کی آواز صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اس کو سینے سے لگایا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ اسی طرح قیامت تک روتا رہتا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تمہیں زمین میں لگا دیا جائے، تمہارے پتے نکلیں گے، پھل نکلیں گے، لوگ تمہارے پھل کھائیں گے، اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں لگایا جائے اور وہاں محبوبان خدا تمہارے پھل کھائیں گے۔ تو اس درخت نے، سرکار فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں لگایا جائے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کے سامنے زمین کھود کر اس تنے کو دفن کیا گیا تھا۔ اور اب انشاءاللہ بروز قیامت دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنے کو جنت میں لگائے گا، اور لوگ انشاءاللہ آپ بھی پھل کھائیں گے اور ہم بھی اس کے پھل کھائیں گے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اس درخت کی زیارت بھی کروا دے گا۔ یہ تمام چیز بخاری میں نہیں ہے، شروع کا حصہ بخاری میں، پھر باقی اور روایات دیگر جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال یہ واقعہ مستند علماء کرام نے اپنے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، اور اس کی شرح یہی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اس تنے کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن ہم بالکل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب بھی سرکار کسی کو جنت دے دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت دینا، کسی کو کوئی نعمت عطا فرمانا صرف اللہ کے حکم، اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ کی اجازت سے ہوتا، اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو جس نبی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ہی امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، تو جس نبی کی صحبت اور جس نبی کی نسبت کی برکت سے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار بن جائیں، اس نبی کے پاس نعمتوں کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ فرمائیں۔ اور یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب میدان محشر میں آپ اور ہم جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان دیکھیں گے، کیونکہ ابھی دنیا میں تو ہزارہا پردوں میں رہ کر اللہ کے محبوب بندے آتے ہیں، کیونکہ وہ آزمائش ہوتی ہے، کہیں فضل اور کمال نظر آتا ہے، کہیں بظاہر نفی کمال نظر آتی ہے۔ تو جب آزمائش میں قوم مبتلا ہوتی ہے تو جو اہل محبت ہوتے ہیں، صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ صرف کمال پر ہوتی ہے، اور وہ جو بظاہر نفی کمال ہے وہ اس میں بھی کمال کا پہلو نکالتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی صحیح تعویل، صحیح آزمائش کا پہلو نکال کر نبی کو نقص سے محفوظ رکھتے ہیں، نسبت نقص نبی کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے نادان قسم کے ہوتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو اپنی عزت و ناموس کی مثل سمجھا ہوتا ہے، وہ پھر بیچارے زبان اعتراض دراز کر کے اس بظاہر کمال نفی پر نگاہ رکھ کر اسے ایک نقص قرار دے کر نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کے پاس کوئی اضافی خصوصیت اور کمال نہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہی غور کر لیتے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف نبوت پھر ان میں کیوں رکھا، آپ میں کیوں نہیں رکھ دیا؟ یقینی سی بات ہے کوئی نہ کوئی کمال تو ہے، وہ کمال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو باکمال بنایا، پھر وصف نبوت سے بھی نوازا۔ تو جس کو اللہ باکمال بنائے وہ بے کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیارات عطا فرمائے وہ بے اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تقسیم کے لیے منتخب فرما لے وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو سرکار نے فقر اختیاری طور پہ اختیار فرمایا تھا، ورنہ آپ کے پاس بہت کچھ تھا۔ اب سرکار کے دنیا سے استغنا کا عالم یہ دیکھیے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک یاد آیا کہ وہ سونا تو پڑا ہوا تھا، یعنی نماز سے پہلے کوئی دے کر گیا ہوگا، تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ گئے اور اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، پھر آپ واپس آئے۔ اور پھر یہ جملہ دیکھیں، بس مجھے ناپسند ہوا کہ وہ سونا مجھے رو کے رکھے۔ یہ شارحین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یوں کہنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وفات عطا کر دے اور میں اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور پھر میدان محشر میں اس سونے کے حساب کی وجہ سے مجھے روک لیا جائے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ دیکھیں سب ہماری تعلیم کے لیے ہے، ورنہ خود یہ بخاری کے اندر روایت آئے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، چاہے اپنے رب کے پاس آ جائے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سرکار تو کسی شخص کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیوں رونے لگے؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ سرکار گویا کہ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہوں تو دنیا کو اختیار کر کے رکھوں اور چاہے تو آخرت کی طرف چلا جاؤں، تو میں نے آخرت کو فوقیت دے دی کیونکہ پیغام الہی مکمل ہو چکا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ذمہ داریاں تھیں آپ سب پوری کر چکے، پھر بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو زندہ رہنا، چاہیں آپ کی عمر طویل کی جائے، چاہیں تو آپ کو وفات دی جائے، سرکار نے آخرت کو پسند فرمایا۔ تو جو نبی یہ جانتا ہے کہ مجھے میری وفات کب تک ہوگی کب نہیں، وہ یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات جانتا ہے کہ ابھی مجھے وفات نہیں آئے گی، مجھے نماز کے بعد بھی مہلت ملے گی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے اس طرح معاملات کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراً تیمم کر لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو قریب ہے، آپ یہاں تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہو سکتا ہے میں پانی کے قریب نہ پہنچ سکوں، یعنی اس سے پہلے مجھے وفات دے دی جائے۔ تو جو نبی اپنی وفات کو اتنا قریب دیکھتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ابھی وفات نہیں آئے گی کیونکہ پیغام الہی بھی پہنچانا ہے، اللہ کی عطا سے ہی آپ کے علم میں ہے، اس کے باوجود ایسا کر رہے ہیں، تو یقیناً تعلیم امت کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی موت کو قریب رکھیں اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہتے ہیں، میں اس لیے تیزی کے ساتھ گیا تاکہ فوراً سے پیشتر اس کو صدقہ کروں، کیونکہ اگر اسی طرح وفات ہو گئی تو پھر یہ میدان معاشر میں مجھے حساب کتاب کے سلسلے میں روک نہ لے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا کو پتہ نہیں میں کب فوت ہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے واضح طور پہ آخرت کے بارے میں بتا دیا، آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے۔ خود سرکار نے میدان محشر کے نقشے کھینچ دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، اللہ کی عطا سے آپ نے بتایا کہ میدان محشر میں کیا ہوگا، میں کس طرح شفاعت کروں گا، کس طرح لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاؤں گا، کیسے جہنم سے اپنے امتیوں کو نکالوں گا۔ تو وہ نبی جب پورے میدان محشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے وہاں کا علم آپ کو دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ کسی مسئلے کے لیے روکا جائے گا۔ خلاصہ کلام وہی ہے کہ اصل میں اپنے لیے نہیں، تعلیم امت کے لیے سب معاملہ کیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب مال دے دیتے ہیں کسی کو، پھر بھی مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر، یہ توکل علی اللہ ہے، کامل توکل اور بھروسہ۔ کوشش کو آپ ترک نہیں فرماتے، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی چلو کہیں سے کھانا آ جائے گا، کہیں سے کوئی نذرانہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آستانہ بنا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محنت کی ایسے بیٹھے رہتے تھے۔ پہلے سرکار نے تجارت فرمائی اور اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے، یعنی پھر جو مال غنیمت آتا تھا اس کا 5واں حصہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا تھا،
اس کے بھی آپ 5 حصے کرتے تھے، 4 حصے تقسیم فرماتے اور 1 حصہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور اسی سے ازواج مطہرات کو نان نفقے وغیرہ دیے جاتے تھے، اور یہ 5واں حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، گویا کہ روزی کا سبب پھر اللہ نے بنا دیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ قصبے معاش نہیں کرتے تھے، خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، لیکن جو آتا تھا اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ کل کی آپ بظاہر کل کی کوئی فکر نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک توکل کا درس دیا سرکار نے کہ کوشش ضرور کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ بھی رکھیں۔ اب چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے امور آگے کے جانتے تھے اور آپ باطنی لحاظ سے مضبوط تھے، میں سننے والوں کو اس آزمائش کی دعوت نہیں دوں گا کہ آپ بھی یوں کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے سارا صدقہ کر دیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، نہیں، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ ہم لوگ سے مراد جو اکثر عوام ہے وہ مطلب اگر جوش میں آ کے کوئی ایسا قدم اٹھا بھی لیتی ہے تو پھر وہ جو ایک وقتی جوش کی وجہ سے ایک بڑا عمل کیا تھا، جب وہ جوش ختم ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیات باقی نہیں رہیں گی، بلکہ پہلے تو اللہ کی رضا کی خاطر جوش میں دے دیا اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں پچھتائیں اور افسوس کا اظہار کریں۔ اس لیے اعتدال کا حکم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ خود اپنے لیے تو ایک سونے کی ڈلی بھی پڑی ہے تو نماز ختم کرتے ہی پھلانگتے ہوئے جا کر فوراً سے پیشتر صدقہ کر رہے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی یوں نہ کرو کہ پورا کا پورا صدقہ کر دو اور پھر لوگوں سے مانگتے پھرو، بلکہ اپنے پاس بھی رکھو رزق حلال اور 2 لوگوں کو دیتے رہو، اوپر والا ہاتھ رکھو نیچے والا نہیں۔ اور دوسری روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر فوت ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اولاد کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ لوگوں سے مانگ رہی ہو۔ تو کس قدر خوبصورت تعلیم ہے کہ خود اپنے لیے سختی اور اپنے جو امتی ہیں ان کو ایک راہ اعتدال دکھائی، کیونکہ سرکار بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک اتنی ہمت والا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کچھ خرچ کر دے، اگر وہ ہمت والا ہے بھی تو پھر گھر والے اتنے ہمت والے نہیں ہوں گے، ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، چلو اگر اضافی چیزوں صدقہ کر دے آدمی الگ بات ہے، ضرورت کی چیز بھی صدقہ کر دے یہ تو بہت مشکل ہے، اس کے بعد گزارا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جس طرح کا ہمارا جاہل معاشرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ تنگ دست کو کس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اعتدال کی راہ بتائی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔